جناب امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، بڑی عظمت اور شان کے حامل ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی مجلس میں آنا بڑی دل گردے کا کام تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ آج بچوں کے متعلق بات ہوگی بھائی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اور وہاں تھے کون کون؟ وہاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضی، یعنی وہ عشرہ مبشرہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا میں زندگی میں ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کا پارلیمنٹ تھا جس کے ذریعے مدینہ کے امور، مسلمانوں کے امور نپٹائے جاتے تھے۔ لیکن ایک بچہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بالکل ساتھ بیٹھتا تھا، تو علاقے کے لوگ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کا بیٹھنا بہت عجیب بات محسوس ہوتی تھی۔ آخر رہا نہ گیا، وہ پارلیمنٹ کے افراد جو جناب عثمان رضی اللہ عنہ، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، ان میں سے بھی کسی نے کہہ دیا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، ہمارے پاس بھی اس طرح کے بچے ہیں بھائی۔ اے امیر المومنین، آپ اس بچے کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی اہم مجلس میں بٹھاتے ہیں، تو ہمیں خواہش ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو لائیں، کیونکہ ہر شخص اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اولاد بعض دفعہ سمجھتی ہے کہ ہمارا باپ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا، لیکن جب جناب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس بچے ہمارے بھی ہیں، ہم بھی لائیں گے، تو جناب عمر نے کہا تمہارے بچے کچے ہیں، یہ بچہ کچا نہیں ہے، یہ بچہ پکا ہے، یہ مضبوط بچہ ہے۔ علم کے اعتبار سے اس کے پاس اللہ نے بہت بڑا علمی ملکہ رکھا ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہو گئے، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، اگر تم اس بات پہ پریشان ہو کہ اس کے پاس علم کہاں سے آیا، کیسا علم اس کے پاس، تو واللہ الموعد، تو پھر ایک دن تمہارا میں اب اس کے ساتھ میدان لگاؤں گا، میدان سجاؤں گا، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی بچہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک دن اس طرح پارلیمنٹ لگا ہوا، گفتگو ہو رہی، اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس بچے کے بارے میں اتنی وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، عالم ہے۔ آخر میدان لگ گیا، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کی موجودگی میں یہ سوال کیا کہ اے ساتھیو، یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے
اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام کا حکم دیا ہے؟ اب ہر آدمی نے اپنی رائے دی. یہ تعین نہیں حدیث میں آیا کہ کس صحابی نے کون سی رائے دی، کس نے کون سی رائے دی. یہ تعین نہیں ہے. کسی نے کہا جی اس میں خبر ہے کہ فتح مکہ ہو جائے گا، کسی نے کہا جی اسلام میں لوگ بہت ذوق شوق سے دوڑ دوڑ کر داخل ہوں گے، کسی نے کہا جی اللہ نے تسبیحات اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. اب اپنی 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 باری پہ سارے بیان دے رہے ہیں. آخر بات پہنچ گئی اس چھوٹے سے بچے پر. وہ چھوٹا سا بچہ جب اس کی باری آئی تو امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے بچے، آپ یہ بتاؤ بما اخبر اللہ نبیہ فی ہذہ السورہ، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں کیا خبر دی ہے؟ یہ کسی کی بصیرت اور عقل کام کرے تو ٹھیک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا، رونے لگ گئے. تو سارے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیان سنا اللہ کے رسول کا، روتے کیوں ہیں آپ؟ کہا جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا بتاتا ہوں. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال اور عقیدہ ہے، جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا شین یہ عین ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جناب علی کے پاس علی حمزہ موبائل بند کر لیں. ان کا عقیدہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا الگ علم، جو اللہ کے رسول نے الگ علم دیا تھا جناب علی کو، ان کا عقیدہ ہے. لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے نہیں، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا الگ کوئی علم نہیں ہے. قاری صاحب آگے آ جاؤ. میرے پاس اللہ کے رسول کا دیا ہوا کوئی الگ علم نہیں ہے، میرے پاس ایک یہ پرچی ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پرچی مجھے اللہ کے رسول سے ملی تھی، یہ صرف میں ہی پاس تھا، اور وہ پرچی لکھی ہوئی میرے پاس تلوار کی میان میں موجود ہے. اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں، یا پھر چوتھی بات او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا پھر اللہ کا دیا ہوا فہم اور عقل ہے جو اللہ کسی انسان کو قرآن میں دے دے. اب سوال کیا کیا؟ کہا یہ بتاؤ اس صورت میں اللہ اپنے نبی کو کیا بتا رہے ہیں؟ اب وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ اخبر اللہ نبیہ انک ستموت قریبا، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت آپ کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ آپ کی زندگی کے سانس پورے ہونے والے ہیں. اب سارے حیران ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں بچے کو بہت دور کی سوجی، بھائی بہت دور کی سوجی. سارے حیران ہو گئے. جناب عمر کہتے ہیں تم پریشان کیوں ہو؟ بچے سے یہ تو پوچھو کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے.
کہ اس بات میں اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ میرے پاس آنے والے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں بھئی یہ کیسے ہوا، یہ جواب کیسے آپ کو میسر آیا؟ تو پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن آپ کی ذات سے اللہ نے پورا کروا لیا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا ہے، مکے میں دارالکفر ہونے کے بعد دارالاسلام بن چکا ہے، اس پر جھنڈا اسلام کا لہرایا جا چکا ہے، پوری دنیا کے اوپر کفر کی زمین کم ہو رہی ہے اور اسلام کی زمین بڑھ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا مشن تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ جب مشن پورا ہو گیا ہے تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی ہم نے مکمل کر دی ہے۔ یہ خبر دی ہے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت آئی، اس کے بعد آپ نے اپنے سجدے کی تسبیحات اور رکوع کی تسبیحات میں تبدیلی کر دی۔ اسی الیوتھی کھلوتے ہیں یہاں کتنے والا سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی العلیٰ تے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سبحان ربی العلیٰ ہے کہ یہ ایسی پڑھنے ہیں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ لا 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 لا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، کبھی ہم نے تردد نہیں کیا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ 60 سال کی عمر میں بوڑھے باپ کو بچے موبائل دے دیں، ٹچ موبائل دے دیں، اعلیٰ موبائل دے دیں، کسی شہر کی مکان اور رہائش سے کسی نئی سوسائٹی میں منتقل ہو جائیں، وہاں کے تقاضے الگ ہو جائیں، وہ سارے تقاضے ہم سیکھتے ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، لباس کے طریقے سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو ہم اپنی نماز اور عبادات کے اندر اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ میری بات آپ چیک کر لینا، کبھی سجدے میں کوئی بزرگ ایسا ہو جس کی زبان سے آواز زیادہ نکلتی ہو تو آپ نوٹ کر لینا، یہی کہیں گے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ لا 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 لا۔ ہمارا حال ایسا ہی ہے، تسبیحات نماز کے بعد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات اتنا بڑا عمل ہے، لیکن ساتھ کیا کہہ دیا، قلیل فاعلہن، اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں، کرنے والے تھوڑے ہیں۔ دیکھا نہیں ہم نے، سلام پھرتے ہی یا تو ہم ادھر کا پینچا ادھر، ادھر کا پینچا ادھر اور دوڑ لگائے چلے گئے، یا جس نے سنت نوافل پڑھنے ہیں وہ سلام پھیرتے ہی بغیر اذکار کے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، سنتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اذکار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے قیمتی عمل کہ نماز پڑھ کے انسان نماز والی جگہ پر رہے، جب تک وہاں بیٹھا رہے گا فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دو، اس پر اپنا رحم کرو۔ ہم مولویوں کی دعاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو دعا فرشتے کر رہے ہیں ہمارے لیے ہمیں وہ وارے نہیں کھاتی۔ اچھا، نماز سلام پھیرتے ہی موبائل اس طرح نکالتے ہیں سمیت امام کے سمیت مقتدیوں کے، ایسے نکالتے ہیں موبائل نماز سلام پھیرتے ہی جیسے آسمانوں سے کوئی پرمٹ آ گیا ہے کہ تو جنتی ہو گیا ہے۔ اذکار میں توجہ نہیں ہے، قلیل فاعلہن، کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کرتے ہی نہیں، دوسرا معنی کرتے کیسے ہیں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ یہ تربیتی نشست ہے نا، اس تربیتی نشست میں ہم نے کیا سیکھنا ہے بھائی،
کہ ہر روز ہمارے اعمال میں بہتری آئے. محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، آپ کو بلانے والے بلا رہے ہیں، لانے والے لا رہے ہیں، خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کا فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر بھائی وہ کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس نکمی عورت اور پاگل احمق عورت کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ سارا دن چرخہ چلا چلا کے سوتر بناتی ہے اور شام کو وہی سوتر توڑ دیتی ہے. آئے بھی، محنت بھی کی، سنا بھی، پھر چلے گئے. آمدن نشستن خوردن برخاستن، آئے بیٹھے سنا کھائے اور چلے گئے. یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے بھائی. آپ گھروں میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی آپ کی بیٹھنے کی جگہ ہیں، لیکن آپ کا آنا کسی مقصد کے لیے ہے. آپ کا آنا کسی مقصد کی خاطر ہے. وہ مقصد آپ کا بھائی پورا ہوگا جب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی تو بھائی مقصد نہیں ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. نہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کر کے دیکھ لے، اگر لطف نہ آیا تو پھر مجھے بتانا بھائی. ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ ان کلمات کا وزن اتنا ہے. ایک کلمہ الحمدللہ کو لے لیں، پوری کائنات جس اللہ کے ترازو میں آ جاتی ہے نا، وہ ایک دفعہ اپنی زبان سے بولے صحیح سبحان اللہ تو وہ اللہ کا پورا ترازو بھر جاتا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، پوری کائنات سے ترازو بھرا ہے. اگر ایک دفعہ انسان سچے دل سے مزے کے ساتھ کہے الحمدللہ. عزیز بھائیو، ہم نے تو وقت مقرر کیے ہیں. نماز کا 8 منٹ کا وقت، 9 منٹ کا وقت، 10 منٹ کا وقت. قاری صاحب بیچارہ نماز پڑھاتے ہوئے پریشان ہے بیچارہ. اور میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے مسجدوں میں امام کے آگے گھڑی لگی ہوئی ہے، آگے گھڑی لگی ہے. امام پابند ہے 8 9 10 منٹ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے اوپر نہیں جانا. میرا وضو خراب ہو جاتا ہے، مجھے واش روم آ جاتا ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے. اور وہ بھائی بزرگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے والوں سے زیادہ پریشان ہیں. تو 8 منٹ کا، 9 منٹ کا زاویہ، 10 منٹ کا زاویہ. امام صاحب بیچارہ اپنی نوکری بچاتے بچاتے نماز پڑھا رہا ہے. اچھا وہ نماز جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اتنے سچے دل سے پڑھے، خیالات سے پاک اور صاف رہے، اور جب وہ واپس آئے تو اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں. وہ کون سی نماز ہے بھائی؟ کیڑی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایسی نماز نہیں بھائی، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کے طریقے پر صحیح نماز پڑھاتے ہیں مدینے کے امام. مگر آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، سپیڈ امام کی بھی سپیڈ ہے. وہ جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ختم کرتا ہے جا کے. تو امام مدینہ جتنے بھی ہیں، جب میں پہلی دفعہ 1997 میں گیا تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے اب کہیں چلے گئے ہیں. اتنا لمبا خاموش. اس کے بعد الحمد پڑھی تو پھر خاموش. پھر ہمیں وہ حدیث جامع ترمذی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یاد آیا. کان یقرأ الحمدللہ رب العالمین وکفا، الرحمن الرحیم وکفا، مالک یوم الدین وکفا، ایاک نعبد و ایاک نستعین وکفا. آپ ایک ایک آیت پڑھ کے کھڑا ہوتے تھے، ٹھہر جاتے تھے.
ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے گھر دی نوں نے دسترخوان لا تے میں روٹی آگے کھانا ہو تو میں نماز پڑھا ہوں چٹکی مار کے کڑک. ایسے ہی ہے نا عزیز بھائیو. جب الحمد کہنا ہے تو اللہ کی تعریفیں، اللہ کی ثنا یاد رکھنی ہے دل میں. الرحمن آئے گا تو اللہ کی صفت رحمت کو یاد کر کے اپنے اوپر اللہ کی رحمتیں گن اور مزید اللہ سے رحمتوں کا مطالبہ کر. پھر یہ کہنا مالک یوم الدین، اے میں اللہ تو آج کا بھی مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے، ہماری لاج رکھ لینا. ایاک نعبد، یا اللہ تجھے ہی پوچھتے ہیں اور کسی کو پوچھتے نہیں ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کے سامنے ایسے ہاتھ بھی نہیں کیا. ہم تو تیرے سامنے جھکنے والے ہیں، ابھی اور جھکنے والے ہیں، گرنے والے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہماری مدد کر دے. جب ہم ایسے کہیں گے اللہ کی قسم میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے آنسو نہیں بند ہوں گے نماز میں، نہیں ہوں گے. تو بھائیو ہمیں اپنے تبدیلی کرنی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو کیا کیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے کچھ اور پڑھتے تھے، آپ کچھ اور پڑھتے ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ اون سبحان ربی الاعلیٰ والی روایت ضعیف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے وہ ٹھیک دے، ضعیف نہیں دے. حسن المسلم میں وقت کے بہت بڑے محدث انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس کو صحیح شمار کر کے لکھی ہوئی ہے. محدثین بھی شمار کرتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے. مدد آخو جی ہوں سبحان ربی الاعلیٰ ضعیف ہو گئی، وہ ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے یہ نہیں پڑھتے تھے اب پڑھتے ہیں. کہا ان اللہ جعل لی علامتاً، میرے اللہ نے میرے لیے ایک علامت مقرر کی تھی. اذا رأیتہ، جب میں اس نشانی کو دیکھ لوں گا تو پھر میں ان کلمات کو پڑھوں گا. تو جب فتح مکہ ہو گیا تو میں نے پھر شروع کر لیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک، تیری پاکیاں اللہ، تو بڑے پاک ہے، تو بڑے پاکیزہ ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے. وبحمدک، وہ ثنائیں بھی ساری تیری ہیں، تعریفیں بھی ساری تیری ہیں، بزرگی بھی تیری ہے، شان بھی تیری ہے، عظمت بھی تیری ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اب یہ تأول قرآن، آپ قرآن کی تفسیر کرتے تھے کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ فسبح بحمد ربک، یا اللہ ساتھ تسبیح بھی کرو اور حمد بھی کرو. اصل تسبیح اور حمد میں فرق ہے بھائی، تسبیح اور حمد میں فرق ہے. تسبیح ہوتی ہے کہ گناہوں سے عیبوں سے پاک کرنا، عیبوں سے پاک کرنا. اور حمد کیا ہوتی ہے؟ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ صرف اللہ تیرے ہی لائق ہے. پہلے نفی ہے عیبوں کی، پھر حمد میں اس بات ہے اللہ کی تعریف اور شان اور عظمت کا. یہ فرق ہے. پھر بعد میں کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دو. جب 3 دفعہ انسان سجدے میں کہے گا اللہم اغفر لی تو پھر زمین و آسمان کیا، فرشتے کیا، در و دیوار کیا، زمین کے چرند پرند درند سارے کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دو. او بھائیو بخشش جہنم سے دوری اور جنت کا مطالبہ ہے نا. جنت کہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دو. حدیث پہ آتا ہے کہ جب انسان 3 دفعہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے آگ سے بچا لو، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو بچا دو. اچھا اب تو بچے نے اتنی بڑی خبر دی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور بچہ وہ کون تھا؟ چھوٹا سا بچہ، عمر اس کی 10-11 سال کے قریب، اپنی امی کو کہتا ہے ایک دن کہ میں نے آج رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات رہنا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بچہ لگتا کیا تھا؟ یہ بچہ جناب میمونہ ہماری اماں جان کا بھانجا تھا.
اور 8 9 10 دن کے بعد باری آتی تھی جب بچے نے اپنے باپ سے کہا میں نے محمد الرسول اللہ کے گھر میں رات رہنی ہے، باپ پریشان ہو گیا کہ آپ کے ہر روز منتقل اپنی بیویوں کے گھر میں ہونے کے الگ تقاضے ہیں، یہ بچہ مطالبہ کر رہا ہے میں رات رہنا ہے۔ اب انہوں نے اپنی بیوی جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اپنی بیوی کو، ان سے وہ عورتوں والے مسائل پر غور و خوض کیا اور معلوم ہو گیا کہ ان راتوں میں بچہ آ سکتا ہے۔ لو بچے کو پرمیشن ہو گئی، بچہ چلا گیا۔ تو کیسے؟ ذرا دیکھنا رات کی نماز، رات کا طریقہ۔ جہاں یہ محنت ہو رہی ہے نا، اتنی بڑی محنت یہاں پر ہو رہی ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آج کے بعد اس محنت پر بھی غور کرنا شروع کر دیں۔ جو میں محنت بیان کرنے لگا ہوں وہ کیا کہ وہ جب آئے تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سارے کام ہوں شروع ہی شاد با ہوں نا، سارے کام شاد بعد، مرن بھی شاد بعد، جون بھی شاد بعد، بیماری بھی، افسوس بھی، ہر شئی شاد بعد، تے پوری پھر نہیں پہن رہی۔ دنے تاں نہیں افسوس کرن جاندے، کدے کاروبار کدے ویاہ تے نہیں جاندے، کسے ہور پاسے نہیں جاندے، یار دیہڑی لانی ہے، کارخانے جانا ہے، کام کرنا ہے، یار پوری نہیں پیندی تے پوری تاں بھی نہیں پہن رہی۔ ویاہ بھی راتاں نوں، منگنیاں بھی راتاں نوں، ولیمے بھی راتاں نوں، تے آن جان بھی راتاں نوں، سب کچھ ہی راتاں نوں۔ دن ساڈا بالکل کاروبار واسطے بھی تے رون پھر ڈے ہیں اسی۔ کہا جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لگایا ہوا تھا، تو میں بستر کے اوپر سرانے کی چوڑائی میں لیٹ گیا، اور دونوں کا بستر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اور جناب میمونہ کا بستر وہ الگ تھا، سرانہ ایک اور سونے والے 3۔ میں سو گیا۔ جو ہی میں سو گیا تو سویا کیسا؟ جھوٹی موٹی کا۔ اللہ، حدیث میں لفظ ہیں، میں جھوٹی موٹی سو گیا۔ وہ تو نقل کرنے آیا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ بات بھری ہوئی تھی، وہ آپ کی ہر بات ادا نوٹ کرتے تھے۔ بچہ تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا، کوئی تھا۔ یہ زندگی رہی کبھی تو بھی بتاؤں گا کس کس صحابی نے کون کون سی ادا نوٹ کی رات کے کن کن حصوں میں، زندگی رہی انشاءاللہ کبھی۔ اب وہ آگے کتے لیٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ کھولا، اندر آئے تو آگے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نام الغلیم جاء الغلیم، یہ چھوٹو بچہ آیا ہے آج، یہ مہمان ہے ہمارے گھر میں آج، یہ چھوٹو سو گیا ہے۔ آپ کو بچوں سے بڑا پیار تھا۔ آپ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اپنا پھل لے کے آتے، پہلا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کرتے، تو آپ یدعو اصغر ولیدۃ، مجلس میں بیٹھے ہوئے سب سے کم عمر بچے کو بلا کر سب سے پہلے وہ پھل کھلاتے تھے۔ ساڈا اپنے نہیں پڑھتا، ایتھے کو بچہ سال پہلوں پا لوے تو سارے آدھے اوئے اوئے بدتمیز، وڈے نوں پان دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو پہلے دیتے تھے، اور اصول کے مطابق اگر بچہ اصول کے مطابق حقدار ہوتا، چاہے مقابلے میں صدیق اکبر بیٹھے ہوتے، آپ ان کو نہیں دیتے تھے، بچے کو دیتے تھے۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں نے کہا بچوں کی باتیں کرنی میں نے آج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کوئی چیز کھائی یا پی،
تو آپ کی دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ تھا اور آپ کی بائیں جانب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب امیر المومنین جناب عمر دیکھ رہے ہیں. اب برتن جب اللہ کے رسول نے اپنے لب مبارک سے اتارنا تھا تو دینا تو تھا آپ نے کسی کو. تو آپ کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹتے تھے دیتے تھے دائیں جانب دیتے تھے. اب جناب عمر نے دور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آپ کے بائیں ہیں انہیں دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر الایمنون الایمنون، دایاں دایاں ہے بھائی، میں تو دائیں کو ہی دوں گا، میں تو دائیں کو ہی دوں گا، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے. یہاں بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے بابے چوکے پیچھا مار دینے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بزرگ کو پتا نہیں ہے میں ٹائم سے آؤں. اگر ایک بچہ ہے اور عقل مند ہے، 2-4 پارے بھی اس کو یاد ہے، یوں دوڑی نہیں آئی تھی پیچھا کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا حق نہیں مارنا چاہیے. ہم کبھی جائیں کسی مسجد میں تو ہمیں اگلی صف میں بھیج دیتے ہیں تو ہم روک دیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، یہ آپ استاد ہیں آپ آ گئے. بھائی استاد ضرور ہے، استاد کو پتہ نہیں پہلے آئے. اللہ اکبر. تو اب وہ بچے سے آئے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں چلو عمر کی بات پر بھی غور کرتے ہیں. کہا بچے یہ بتاؤ کیا ہم آپ کا برتن کی باری ہے آپ کے پینے کی، ہم یہ باری ابو بکر کو دے دیں؟ یہ تھے کو کسی کو اذان دا پوچھ رہے لڑائیوں پیندی. ہاں ہمارا المیہ ہے، تکلیف دہ باتیں ہیں ہماری مسجدوں میں. جی میں ایڈی دوروں آیا وہاں، ایڈے فلانے سیکٹر تو بانگ دینے واسطے آیا وہاں، تو ہوں میں تینوں ٹائم دے چھڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی تو آیا ہے، تجھے آنے کا اجر مل گیا ہے، اور وہ جو آیا ہے مل تو اس کو بھی گیا ہے، لیکن تیرے اخلاق کے لپیٹ اور پیار میں وہ ممکن ہے دین کے اور مزید قریب ہو جائے. وہ آیا ہے اذان کہنے کو، اس کو موقع دے دے. صرف فرق اتنا ہے ذرا اس سے سن لے پہلے کہ وہ کلمات ٹھیک بولتا ہے. جیڑے بابے نے ٹھیا لایا پکا ہی ٹھیا لا چھڑے ہیں. انہوں نے کہا میں ہوں کہ بانگ دینی ہی نہیں، تو کیسے بچے دین کے قریب آئیں گے بھائی؟ وہ تم بار وارہ پھرنا ہے، تو گانے سننا ہے، او بھائی کیسے وہ ٹھیک ہوگا جب مسجد کے ماحول میں نہیں آئے گا، اذان نہیں دے گا، مسجد کی صفائی جھاڑو نہیں کرے گا، اس طرح لوگوں کی خدمت مسجد میں آگے نہیں کرے گا، بچہ دین کے قریب کیسے آئے گا؟ تو اب بچے نے کیا کہا بھائی؟ بچہ پتہ کہتا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ آپ کے ہاتھ کا ہو اور لب مبارک بھی آپ کے اس پہ لگے ہوں، اور وہ آپ کا جھوٹا برتن ہو اور ہوں میں آپ کے دائیں جانب رائٹ پر، تو میں اپنا حصہ کسی کو کبھی نہیں دوں گا. آپ نے کہا لے لے بیٹے تلہ فی یمینہ ہی. آپ نے اس کے بچے کے ہاتھ میں برتن دے دیا. تو ہمارا حال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے. اب جب گھر میں آئے تو اب بچے کو دیکھ کرنا آپ کہتے ہیں نامر غلئی، یہ بچہ سو گیا. اچھا، تو کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. وہ جب سننے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ اپنے اذکار کیے، لیٹ گئے، آپ بھی سو گئے، میں جاگتا رہا. یہاں پر ایک جملہ بولوں گا، عاشق سوتا نہیں ہے. اسی 11 مہینے سو جانے ہاں، 1 مہینہ ربیع الاول جاگنے ہاں بس. کیوں جی؟ ہم عاشق ہیں نا. عاشق سوتا. اگلی بات، چاہے گندا ہو چاہے سچا ہو، چاہے گندا ہو چاہے سچا ہو، وہ سوتا. جب لوگ سوتے ہیں وہ
جاگتا ہے. تو بچہ عاشق تھا نا پکا. اللہ کے رسول سو گئے, وہ سویا. نبی علیہ السلام اٹھے. اٹھ کے آپ نے کیا کام کیا بھائی؟ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو دعا پڑھی. پھر آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے, تھوڑا سا باہر نکل کے آسمان کو دیکھا. آسمان کو دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ 10 آیتیں آپ نے پڑھی. اس کے بعد آپ نے مسواک لی. آپ نے نا اچانک جب اوپر سے مشکیزے کا تسمہ کھولا, لوٹا پکڑنے لگے کہ لوٹا پکڑوں اور پانی ڈالوں اور وضو بناؤں. وہ لوٹا پانی کا پہلے بھرا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا چھوڑ دیا, پانی اوپر سے بند کر دیا. کیوں جی؟ نبی علیہ السلام نے پہلو ہی پتا ہوں کہ لوٹا بھریا تو پھڑن کی لوڑ سے. ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کو ہر بات کا پتا ہے, ہر بات کا پتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے تو کیوں پکڑا بھائی؟ پھر یہ کیا ہے؟ اب لوٹا پکڑا آپ نے, وضو بنایا. تو وضو بنانے سے پہلے آپ پوچھتے ہیں اے میمونہ لوٹا آپ نے بھرا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے کہا لگتا ہے پھر چھوٹو نے بھرا ہوگا. سن لے ذرا, ہم اہل علم, اساتذہ, خطباء, علماء اپنی اولادوں کو ان کی خدمت پر لگائیں. یہ مسیح نہیں بڑھن دے. ہاں کاری کار لائے نے, کاری کار لایا جناب, آٹومیٹک سسٹم تے کار ہوندا ہے, وہ 15 منٹ پڑھاندا ہے, نال سیب سوب کھادا, دودھ شدھ پیتا, پیسے لے مہینے بعد کار. بچہ مسیتوں پاک, بچہ مسجدوں. ہارون رشید کے بچے, ان کو کہا تھا ہارون رشید نے, کس کو؟ وقت کے محدث کو, کہ میرے بچوں کو پڑھایا کروں. کہا نہیں. ہاں مجبوری ہے, جہاں بچے چھوٹے ہیں, دور ہیں, کہیں آ جا نہیں سکتے, تے بال لین دا بہت چاہرا بکل. یہ پیو بچیاں دی تعلیم تے ہی نہیں وقت دے سکتا, تے بال لین دا بہت چاہرا بکل. فرمایا یہ واللہ عنہ اجر عظیم, یہ اولاد آزمائش ہے لیکن اس کی پرورش میں اجر عظیم رکھا ہے اللہ نے. یہ ہمارا حق ہے وقت دے ان کو, مسجد کے ماحول میں لا کے ان کو پڑھائیں. تو پھر بچوں کو علماء کی خدمت پہ لگاؤ, اساتذہ کی خدمت پہ لگاؤ, استادوں کے جوتے پکڑنے پہ لگاؤ, استادوں کا لباس پکڑنے پہ لگاؤ, استادوں کا تولیہ صابن پکڑنے پہ لگاؤ, خدمت میں لگاؤ. اگر یہ آج استاد کی خدمت کرے گا, استاد کی تربیت میں رہے گا, علماء کی تربیت میں رہے گا, کل کو آپ کے جوتے بھی اٹھائے گا. وغیرہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو آتے ہیں نماز پڑھنے, یہ اپنے بچوں کے جوتے پکڑتے ہیں. کیوں جی؟ پھڑ دے نا, نکے بچے نہ شروع ہوتے ہیں جتیاں پھڑنے, بلکہ پاندے بھی ہاں ایسی سارے اس پہ اس میدان چ نا. لیکن کبھی ایسی نوبت بھی آئی ہے کہ بچوں نے جوتا پکڑ کے مسجد سے باہر لے کے گئے ہوں, چند بندے ہوں گے, 100 میں 2 3 4, کہ جن کا جوتا بچے اٹھا کر لے کے باہر جائیں. اگر استاد کی تربیت میں رہے گا, استاد کی مجلس میں رہے گا, وہ استاد کا جوتا پکڑے گا, وہ کل کو اپنے باپ اور ماں کا جوتا بھی پکڑے گا, اس کو مزہ آ جائے گا زندگی کا. ہمیں یاد ہی نہیں جوتا پکڑنا, کبھی ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اب لوٹا بھرا ہوا ہے, آپ نے لوٹا اٹھایا, وضو بنایا,
تو عبداللہ کہتے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جو ہی میں دیکھ رہا ہوں تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو میں بھی نا جھوٹی موٹی، حدیث کے لفظ ہیں تیامم، تو میں بھی جھوٹی موٹی انگڑائی لے کے نا کہ آپ کو محسوس نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام تو غیب پہلو ہی ایسی پتا تھا آپ نے ایسی عبداللہ جاگتا ہے. کیوں جی کہ نہیں پتا تھا؟ اللہ اکبر. کہا چھوٹو سو گیا؟ آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ کو پتا نہیں ہے. کہتے میں جھوٹی انگڑائی لی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے بھی وضو بنایا اسی نقل کے ساتھ، میں نے بھی سارے کام کیے. کام کر کے پھر میں نے کیا کیا، میں آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. یہ حدیث اپنے بچوں کو یاد کروانی چاہیے اور ٹریننگ کے ساتھ. مسجد والوں سے میں اپیل کروں گا کہ یہ بچوں کو یہاں رات رکھ کے یہ سارا مسئلہ سمجھائیں. شب بیداری چاہے مہینے میں ایک دفعہ کریں، شب بیداری کا سلسلہ بھی کریں. بستر اپنا اپنا لائیں، محفوظ بستر لائیں، صاف بستر لائیں، بچھا کے رات کو سونے کا طریقہ بھی، اٹھنے کا طریقہ بھی، آیات بھی، اذکار بھی اپنی اولادوں کو یاد کروائیں. مطالبہ کریں کبینہ سے ہمارے بچوں کو شب بیداری کروائیں. اب کہتے میں کھڑا ہو گیا دائیں، تو کھڑا کہاں ہونا تھا؟ بائیں، کیونکہ امام دائیں ہوتا ہے، مقتدی بائیں ہوتا ہے. ہاں الٹ ہو گیا، ہاں مقتدی دائیں تو میں بائیں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی مجھے ایسے پکڑا اور پکڑ کے اپنے دائیں کر لیا. کتنی باتیں سمجھ آ رہی ہیں ایک ہی حدیث میں سے. کہ امام مقتدی دو ہوں تو امام بائیں مقتدی دائیں. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، اے مقتدی پیچھے کھینچی دا ہے کہ امام نو اگاں تکی دا ہے؟ نہیں، اصل مسئلہ جو ہے نا وہ امام کو آگے دھکیلنے کا ہے. محدثین کی بحث کے مطابق اصل مسئلہ امام کو آگے دھکیلنے کا، لیکن آگے جگہ نہ ہو تو پھر مقتدی کو پیچھے کھینچ دینا ہے. کیوں؟ پیچھے کھینچنے والی روایت ضعیف جدا. اب آگے جگہ ہی نہ ہو، امام وہ کھڑے ہی تو دیوار کے ساتھ ہو تو کیا کریں گے؟ پھر پیچھے کھینچنا پڑے گا. اب جب کیا ہوا، پھر اب نوٹ کرنا، جھگڑے ختم. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی نماز پڑھائی؟ 2 رکعتیں، گنتے جانا. پھر 2، کتنی ہو گئی؟ پھر 2، پھر 2، پھر 2. ثم اوتر بواحدہ، پھر آپ نے وتر الگ 1 رکعت پڑھی. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 11 رکعتیں. ہاں وہ مکے مدینے کی باتیں جب سوال جواب ہوں گے وہ الگ کی بات ہے، وہاں پھر اور جواب بھی بڑے آپ کو یاد ہیں. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر نماز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر لی. نماز پوری کرنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے مجھے آواز دی، بیٹا آگے آؤ. پھٹی پیچھے کرو بیٹا، ایک کھینچو آرام سے. ایک بچہ آپ آگے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے اس بچے کو رات کے اندھیرے میں، تنہائی ہے، اللہ آسمان دنیا میں ہے، سینہ محمد رسول اللہ کا ہے، ہاتھ اللہ کے رسول کے ہیں، بچے کو اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا، کہا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب.
اے اللہ میں محمد اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں، اس نے میری خدمت کی ہے، رات دیکھنے کے لیے مجھے آیا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، بستر اپنی ماں کا نرم گرم چھوڑ کے میرے پاس آ کے لیٹا ہوا ہے، اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دو، اس کو قرآن کا عالم بنا دو، اس کو قرآن کا عالم بنا دو۔ اللہ کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی، عبداللہ ابن عباس سے بڑا عالم قرآن کا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور بچہ کون تھا؟ اس کا نام عبداللہ ابن عباس۔ کیا نام اس کا؟ عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچا کا بیٹا عبداللہ۔ یہ دعا تھی جس کو محمد الرسول اللہ کی دعا لگ گئی وہ کامیاب۔ ایسی دعا لگی کہ خلیفۃ المسلمین کے پارلیمنٹ میں ہیں، صحابہ تعداد کثیر میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی جو اس عبداللہ ابن عباس کی سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں جناب محمد الرسول اللہ کو ان کی دنیا سے جانے کی خبر دی ہے۔ تو ابھی بڑی باتیں باقی ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ کے کھانے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، تو اللہ پاک آپ کا آنا جانا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو مسجد والوں سے استدعا ہے کہ شب بیداری ان بچوں کے لیے خصوصاً، اور کو بڑا بھی آنا چاہے وہ زندگی رہی تو پھر یہ بتاؤں گا کون کون سے بڑے محمد الرسول اللہ کے دیوارے پر آتے تھے، رات جاگتے تھے، آپ کی راتیں دیکھتے، دن دیکھتے، آپ کے رات دیکھتے، اندھیرے دیکھتے، روشنیاں دیکھتے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے۔ اب آج کی مجلس میں ہمیں یہی ہے کہ ہم اپنے نماز میں بہتری پیدا کریں، اذکار میں اضافہ کریں، اذکار میں اضافہ کریں۔ کوئی ضروری نہیں کلی سبحانہ کلا دے رہنا ہے، اللہم باعث بے نہیں ہونی چاہیے، اللہم انی وجہت وجہیہ بھی ہونی چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ یہ بھی ہونی چاہیے۔ عزیز بھائیو، خالی پیسے جمع کرنے نہیں کام بنانا، نیکیاں بھی جمع کرنی ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ جس طرح ہم آگے پڑھائی میں آگے جاتے ہیں، لکھائی میں آگے جاتے ہیں، ماڈل مکان کا نقشہ 2 4 10 سال کے بعد بدل کے نیا بنا دیتے ہیں، اور نماز بھی نہیں کرے ہم، بھائی کیوں نماز نہیں کرتے ہم؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان کیا جیسے میں نے 12 سوال لکھے سبحان اللہ، اور سامعین سے کرنے ہیں جو جواب دے گئے انشاءاللہ۔ ابھی پہلا کم ہی ہے میرا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ بالو اج گلاں سائیں تہاڈیاں ہوئیاں نے تے نام تہاں جتنے نے، آ وڈا کو نہ جتے، کیوں جی؟ گلاں تہاڈیاں کیتیاں نا، راز صاحب کی حال؟ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے۔ جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے اسی میں سے 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائے۔ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کرنے والے تھوڑے ہوں۔ میرے نال دا نا، ہاں جی، نماز کے بعد جو تسبیح کرتے ہیں کون کون سی؟ الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
33 مرتبہ، یا اللہ اکبر 34 مرتبہ، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ جی سوال نمبر 2، یہ چھوٹے بچوں سے سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے پورے کا پورا ترازو بھر جاتا ہے؟ او بچہ، آپ کھڑے ہو بھائی، نیلی شرٹ والا، ہاں، وہ کون سا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے؟ شاباش۔ نہیں بیٹا، آپ بتاؤ بھائی۔ آپ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیری دیر لگ گئی بھائی۔ ہاں جی، سوال نمبر 3، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا تبدیلی ہے؟ تو دس بھائی۔ میں نے ایک دعا شروع کر دی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ شاباش، یہ بتایا بچے نے، دعا بچے کو آتی ہے، دیکھ لو۔ یہ بڑے بڑے اس کے باپ کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ پتر میرے نو دعا ہوندی، مینوں کیوں نہیں ہوندی؟ اس کے دادے کو، اس کے چاچے کو، کہ اتھی رہنا سبحانک اللہم بابے حمدے کا، کیوں جی؟ نہیں، تبدیلی لاؤ بھائی، تبدیلی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سناؤ بھائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم ربنا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے بچے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے کیا کہا اور حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ تم دس بھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایسے بچے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے بچے کچے ہیں، کچے ہیں، اور ہمارے بچہ پکا ہے۔ کیوں پکا نکلا بچہ پھر جی؟ اس نے بہت یاد ہے ماشاء۔ چلو جی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے سب بچوں کو، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے کیا سوال کیا اور پھر آخر میں بچے نے اس کا کیا جواب دیا؟ چشماٹو بھائی، وہ چشماٹو، چشم والا، جی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ سورۃ النصر کا کیا مطلب ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا اعلان ہے۔ اعلان ہے، اللہ نے خبر دی، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر جناب عمر نے بعد میں کیا کہا؟ اندازہ کرو ذرا، جب وہ صحابہ کرام نے جب سنا جواب عبداللہ بن عباس کا تو وہ بڑے حیران ہو گئے۔ او بھائی فوٹو بنانے والے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے؟ ذالکا کذالکا و انا علی ذالکا، اور جیسے بچے نے کہا ہے 100% کہا ہے، میں بھی اسی ذہن کا مالک ہوں۔ اندازہ کر دی، چلو جی۔ سوال نمبر 6، جہنم اللہ تعالیٰ سے کب کہتی ہے کہ اس کو میرے اندر داخل نہ کرنا، اور جنت کب کہتی ہے کہ اس کو میرے اندر داخل کرنا؟ بھائی باری باری، کلے کلے بھائی، اور نکاب گیا۔ او کون ہے کالے کپڑے والے؟ بچی ہے؟ بتاؤ بیٹا، آؤ شاباش، آؤ۔ شاباش، شاباش، 3 مرتبہ جو کہتا ہے نا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، یہ تو بہت دور سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے حافظ چاند صاحب ہیں، ریل بازار میں امام ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سوال نمبر 7، وہ کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے کے بعد انسان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ ایک سیاح جواب ہونا جی بھائی، کوئی بس بھائی، ہاتھ مس ہو گیا نا، تینوں پتا ہے؟ اٹھ پھر
اج سپائڈر مین سارے دسن گے نہیں بیٹا اثر کی نہیں تو میرے نال دیا دس بھائی پورا میرے نال دا وہ والی نماز جو آج تک صبر کے ساتھ حمل کے ساتھ پڑھی جائے، یہاں یہ والی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ والی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آرام سے سکون کے ساتھ۔ کیوں بھائی اور کوئی ہے بندہ جو آپ دینے والا؟ حمزہ تیرے نہیں پوچھنا میں، اور ہے کوئی نہیں؟ بزرگ نہیں جی، تو دس بھائی بندہ پہنچے ادھا پہنچے۔ ہاں جی جو بندہ نماز آرام سے حمل سے پڑھتا ہے پھر وہ ہی بنتا پھر۔ چلو جی السلام علیکم بھائی، وہ تحمل بچے نے کہا آرام سے تحمل سے، جیسے الحمدللہ رب العالمین سپیڈ سے نہیں پڑھنا، یہ اس نے بتایا۔ تو وہی اس میں کیا ہے کہ خیالات سے پاک ہو، نظریات باہر نہ جائیں، نہ گراؤنڈ میں، نہ بال پہ، نہ فٹ بال پہ، نہ ہاکی پہ، نہ گھر میں۔ وہ نماز میں اللہ سے باتیں کرے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے باتیں کرے تو پھر اس خیال کے اندر رہے، اپنے خیال کو باہر جانے سے روکے، ایسی نماز۔ چلو جی سوال نمبر 8، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جب بچے نے جواب دیا تو اس وقت انہوں نے پھر قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھی؟ یہ کو حافظ ہی پاڑا پٹے گا ان کو۔ کیوں جی؟ چلو کسی بڑے نو پوچھ لینے ہوں بھائی، حافظ نہ ہو، بڑا حافظ نہ ہوئے۔ یہ کون ہے؟ وہ بھی حافظ ہی ہے۔ حافظ ہے تو دس بھائی پھر اونچی آواز سے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ برکت فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ جنہ ماں پیو نے بچیاں نو حفظ کرا کے سکولے پانا ہے نا، وہ سمجھو انہوں نے اپنے بالاں نو نا ذبح کر چھڑنا۔ یہ بڑی گل یاد رکھے جی، جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروا کے سکول ڈالنا ہے نا، سمجھو اپنے ہاتھ سے پودا لگا کے اسے کاٹ کر پھینک دینا ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن میں حفظ کا ملکہ دے دیا وہ اسی میدان میں رہے، اسی لائن میں رہے۔ باپ کو چاہیے اس سے زیادہ پیار کرے، باپ کو چاہیے اس سے زیادہ حفاظت کرے اس کی، باپ کو چاہیے اس کو زیادہ انعام دے، باپ کو چاہیے اس سے زیادہ پیار محبت کرے، وہ دین کی لائن میں رہے۔ آخرت مرن تو بعد یاد ہو ہی ہونا جی۔ تے جے وہ پڑھ گیا سکولے، وہ حافظ صاحب نہیں رہنا، وہ بننا ہے لونڈ۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، وہ سارے کام کرے گا، وہی کام کرے گا۔ اس واسطے یہ استادوں کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا، ہمارے لیے بھی رہے گا، آپ کے لیے رہے گا، جب اسی لائن میں رہے گا تو۔ چلو جی سوال نمبر 9، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کے گھر رات گزاری؟ دو سوال ہو گئے تھے۔ ہاں کیڑا؟ حمد اور تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ دوسرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ بیٹا، تسبیح اور حمد میں فرق وہی بتا دو۔ تسبیح اور حمد میں فرق، اور نبی علیہ السلام نے رات کس بیوی کے گھر میں گزاری تھی؟ ماشاءاللہ۔ تسبیح ذکر، تو دس بھائی اپرا لے۔ وہ تو نہیں دسیا، تو دس بھائی۔ تو دس بھائی۔ حمد اللہ کی تعریف اور تسبیح گناہوں سے اور عیب سے کسی عیبوں سے پاک کرنا۔ تو کس گھر میں رہے تھے؟ شاباش، کیا کرنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ کو عیبوں سے پاک کرنا۔ جو انسانوں میں کمی سمجھی جاتی ہے نا، عیب سمجھے جاتے ہیں، اللہ کو ان عیبوں سے
پاک شمار کرنا. ماشاءاللہ. سوال نمبر 10. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کس قدر پیار تھا، اس کی ایک مثال پیش کریں. تو پیا سنا بھائی، پچھلا بھائی. ان کے دائیں طرف عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے اور بائیں طرف وہ بیٹھے تھے اور بکر صدیق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ تھا، انہوں نے اپنے لبوں کے ساتھ لگایا تھا اور انہوں نے دائیں والے انہوں نے کہا تھا کہ میں دائیں. سوال دوبارہ سناؤ اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کس قدر پیار تھا، اس کی ایک مثال پیش کریں. تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ سناؤ. نہیں آپ نے لے لیا پہلے، نہیں ملا. چل اٹھ پھر. اگر بائیں طرف صدیق ابو بکر بیٹھے ہوتے تھے. نہیں یہ جواب نہیں. آپ بتاؤ بھائی. جب مسجد میں پہلا پھل کوئی آتا تھا تو آپ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو. شاباش. جب بھی مجلس میں صحابہ کرام لاتے تھے پھل، اسے کہتے اول باکورہ، پہلا پھل. تو پہلا پھل شاباش لاتے تھے تو آپ کو پیش کرتے، پھر آپ دعا کرتے تو آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر دیتے تھے. چلو جی 2 باقی رہ گئے بھائی. 11. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد کون کون سے کام کرتے تھے، اور وہ کون سی صورت ہے جس کی 10 آیات کو تلاوت کیا ہے. چلو یار بزرگوں کھڑے کر لو. ہوں اگلے پھیرے ہاں 10 ایتاں سننیاں بھی آئے پھر ہوں. ہاں جی تے وہ 10 ایتاں ہوں تو ہاں پہلی سٹارٹ کرو ہاں کتوں ہوندی والا سنائی دیا میں. نہیں اینی دسو نا کہ شروع کتوں ہوندی ہو. اگر کوئی وڈیرا بندہ تہاڈی عمر دا دسے کہ شروع کتوں ہوندی ہے پھر ہن دے دیے نام. پھر نہیں دسو تسی جی یہ وہ آیت شروع کتوں ہوندی ہے. ماشاء اللہ. لو جی الحمدللہ. لو جی میرا ٹھیک رہا ہے جی. جزاکم اللہ خیرا. دیکھو جی جس کو لگن ہوگی وہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب ٹھیک ہے ویسے، لیکن آپ آئندہ یاد کر لیں اس کو. ہاں انشاءاللہ دعا تو ہے ہی ہے ماشاء اللہ. جی سوال نمبر 12. جب امام اور مقتدی صرف 2 ہوں تو امام کس سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور مقتدی کس سائڈ پہ، اور جب تیسرا بندہ آ جائے تو کس بندے کو آگے کیا جائے گا، کس کو پیچھے کیا جائے گا. اور چاچا نہیں دسے گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پترا چاچے نے پڑھایا نام سے. آہو جی اے بھائی مینو انعام دے رہے اگے پیچھے بھی. جی نیب صاحب نا مینو اگے پیچھے انعام دے رہے. میں چلو ہوں چاچے کا ہاتھ لایا تو کسی بزرگ ہور بھی دے دی نال. ہاں جی 2 سوال ہماری سیرت کے بارے میں ہے. اس سے پہلے میں سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہمارا یہ پروگرام مکمل نہ ہو خدارہ باہر نہ جایا کرے. یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہی ہے، اس لیے پروگرام کو مکمل سن کے تاکہ آپ کو فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، عملی فائدہ ہو. اس لیے پروگرام مکمل ہو جائے پھر باہر جایا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. آخری 2 سوال ہمارے سیرت کے بارے میں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سب سے پہلی وحی اللہ شرٹ والے پہلو آ چکے ہیں. سس بھائی سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی. اس کی اقرا بسم ربک الذی
खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतगा। इसकी कितनी? हाँ ठीक है। सवाल टुट गया तो वेला ए पाया की या है ना पाया कर जिन्होंने कुरान आंदा हो ना उन्हें पढ़ना चाहिए है हाँ हाँ शाबाश माशाल्लाह। सवाल नंबर 2, पहली वही के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बीवी के पास तशरीफ लाए और वो आपको कहाँ पर लेकर गए और उन्होंने आपको किन अल्फाज के साथ तसल्ली दी? पीछे ये सवाल लम्मा हो गया जो हासिल नहीं हो चुका ही। लो जी बुजुर्गो तुम दसो हुण वर्का बिन नौफल के चाचे का बेटा उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा कि मक्के वाले आपको निकाल देंगे, अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तो आपकी तसल्ली की थी तसल्ली एक गल पूरी हो गई माशाल्लाह जित गया ने भाई माशाल्लाह। लो जी पकड़ाओ बेटा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये सवाल नमाज की तर्जुमे के बारे में होता है। पूरी नमाज में जहाँ से चाहे तर्जुमा सुने। पूछे 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 लो भाई ये हुण जेह्ड़े बंदे वो लगे दे खिसकन में कोई हुण ये सवाल है नमाज तर्जमे का तो ये तर्जमे का सवाल तो जवाब बड़िया भी होना चाहिए ना तां ही तो याद होगा ना कि मैं आखना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं सोचना की है हुण अर्रहमान अर्रहीम कह के सोचना की है मालिक यौमिद्दीन कह के सोचना की है कि हाँ पढ़ना अत्तहियातु लिल्लाह है क्यों जी साडा वही काम है सिरातल लज़ीना आने अमता इंदी गल है ना सिरातल लज़ीना वो पिंड मसीत कारी साहब ने बटन नप्पिया हुंदा सी बालां नूं खिला रहा हुंदा सी इत्थे उन्हां सिरातल लज़ीना आने अमता ओही हले क्यों जी वो फिर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना बय्यू यही है ना भाई छोड़े अय्युहन्ना बय्यू को भाई अय्युहन्ना बियू ठीक है तो अत्तहियात नहीं है अत्तहियातु अत्तहियातु भाई इसको ठीक करो भाई ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है जी। तो अब नमाज के तर्जमे का सवाल कारी साहब करने लगे हैं जी। नहीं अभी बताया नहीं उन्होंने सवाल बताओ जी मैं करना है अच्छा अच्छा पूरी नमाज का जी बड़े भी शामिल होंगे जी बड़े आ चुके ही को नहीं बड़े ने नमाज के देंगे मौका हाँ जी चलो कर लेने नहीं जे तो हम ज्यादा करना है फिर तो मैं सवाल होर करना कोई क्योंकि दंगल दंगल बड़ा है ना ये जी। अच्छा ये आसान सी बात कर लेते हैं आसान सी बात समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी तो सुना भाई ऐसे आ जा अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की रब्बाना लकल हम्द सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बस एक कैटेगरी हो रही जब शाबाश हाँ जी जी ओ बंदा पीछे बोलिया भाई हाफिज है चलो उथे बोल दो उच्ची आवाज नाल
ماشاءاللہ حمدن ایسی تعریف حمدن کثیرن بہت زیادہ طیبن پاکیزہ مبارکن برکت والی اللہ اکبر ماشاءاللہ آیا پترا بھائی ماشاءاللہ 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 بھائی انشاءاللہ آئندہ شب داری بھی اللہ نے شروع کر دینی ہے پھر او بھائیو ٹھہر تو جاؤ سارے یار وہ کام بڑا ہوگا لوڈ بہتا ہو گیا شاہ سبحانک اللہم ربنا